بیان کلام مفسد نماز ہے۔ کلام نماز کو فاسد کرنے والا ہے، مفسد نماز کو توڑنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بندے نے یعنی نماز میں بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے جان بوجھ کر بولے یا بھولے سے ایک آدھ بات بولے یا زیادہ بولے، جیسے بھی بولے گا نماز ٹوٹ جائے گی، تھوڑی بولے زیادہ بولے جیسے بھی بولے گا نماز ٹوٹ جائے گی۔ شاید آگے آ جائے اگر ویسے سبحان اللہ بھی بندہ کہہ دے لقمے کے طور پہ، پھر بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کا جب سجدہ صاحب کی نماز ہوتی ہیں تو میں کہتا ہوں یار پچھلے سارے نمازی اپنے دوبارہ نماز پڑھن، یا جنہیں لقمہ تے دوبارہ نماز پڑھن، ٹھیک ہے۔ تو بعض یہ چیزیں نماز میں کسی صورت نہیں بول سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے۔ مزید اس کی ڈیٹیل ہم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ کلام وہی مفسد ہے جس میں اتنی آواز ہو کہ کم سے کم خود سن سکے اگر کوئی مانے نہ ہو۔ یعنی جس طرح ہم آہستہ آواز میں نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، اس انداز میں اگر کسی بندے نے بول لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ کلام وہی مفسد ہے، وہی کلام نماز کو توڑنے والا ہے۔ کلام میں نہیں بات، گفتگو، جملہ، کلمہ، وہی کلمہ، وہی جملہ، وہ لفظ نماز کو توڑنے والا ہے جس میں اتنی آواز ہو کہ کم سے کم خود سن سکیں، کم سے کم خود سن سکیں۔ میں سن رہا ہوں بھائی، آپ جو آہستہ آواز میں پڑھتے ہو نا وہ آپ سنتے ہو، آپ کبھی غور کریں تو اس کا یہ مطلب ہے دل کے اندر کوئی بات نہ ہو۔ ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جو دل کے اندر بات ہوتی ہے، دل کے اندر، اس پہ اسلامی حکم نہیں لگتا، اس پہ وہ بولنے میں نہیں آتی۔ بولنے میں آپ کے ہونٹ ہلیں گے، آپ کی زبان حرکت کرے گی، یہ بولنے میں آئے گا۔ ما یتلفظ بہ الانسان، تلفظ وہ ہے، بولنا وہ ہے جس کو انسان تلفظ کرتا ہے، بولتا ہے۔ اگر کوئی مانے نہ ہو، کوئی مانے نہ ہو، میں آہستہ سے بول رہا ہوں، آہستہ سے، شور زیادہ ہو تو وہ میرے کانوں میں آواز نہیں جانی، وہ کانوں میں آواز۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی مانے نہ ہو، یعنی یہ نہیں دیکھنا کہ یار میں آہستہ پڑھ رہا ہوں، میں آہستہ پڑھ رہا ہوں، ایک بندہ سپیڈ کے ساتھ بھی شدید آواز آ رہی ہے، اس میں بندہ اونچا بھی بولے تو اس کے کانوں میں اپنی آواز بھی نہیں جاتی۔ کبھی اندازہ لگایا آپ نے؟ ٹرین کے قریب ہوں آپ، ٹرین کی آواز زیادہ ہو، آپ تھوڑا سا بولیں، اوے کی حال ہے، یہ آواز آپ کے کانوں نے بھی نہیں سننی، نہیں نہ سننی، تو یہ مانے ہے۔ اگر وہ ٹرین نہ ہوتی تو آپ کہتے اوے آپ کو آواز آ جانی تھی، آپ ویسے ہی کہتے اوے آواز آ جانی تھی، یہ مانے ہے۔ یا پنکھے لگ گئے تو شور زیادہ ہے، یا جس طرح وہ ہمارا پمپ چل رہا ہے، آواز دے رہا ہے نا یہاں تک، اس طرح کسی چیز کی بڑی آواز ہو تو یہ مانے کا مطلب ہے۔ کوئی ایسی چیز مانے نہ ہو۔ آپ نے کبھی اندازہ لگایا ہوگا کہ گرمیوں میں جو ہمارے والے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو پہلی صف والے بندے کو بھی آواز نہیں آ رہی ہوتی، کبھی اندازہ لگایا؟ او شان پہلی صف میں بھی دیکھا کبھی؟ گرمیوں میں جب پنکھے سارے چل رہے ہوتے ہیں، میں جماعت کراتا ہوں، جب گرمیوں میں پنکھے سارے چل رہے ہیں، میں جماعت کرا رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا پہلی صف کے بھی سارے نمازیوں کو آواز نہیں جاتی، آواز آہستہ ہوتی ہے، تو پھر اس سے نماز نہیں ہوگی؟ نہیں، نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ ایک بندے کو بھی بھلا آواز نہ آئے، وہ پنکھوں کی وجہ سے مسئلہ بڑھ رہا ہے۔ گو میری آواز بھی آہستہ ہوتی ہے، ہم تو عمومی طور پہ پھر میں اسپیکر لگا لیتا ہوں نا جی، وہ پنکھوں، حقیقت میں اتنی آواز ہونی چاہیے، اتنی آواز ہونی چاہیے جو بندے کے اپنے کان سن سکیں، اس کو آواز کہتے ہیں۔ اگر اپنے کان بھی نہ سن سکیں، اپنے کان بھی نہ سن سکیں تو پھر وہ سمجھیں کہ وہ دل کے اندر ہی بات ہوئی ہے۔ آپ جس طرح نماز پڑھتے ہیں اور جتنی اونچی آپ نماز پڑھتے ہیں وہ سارے پڑھیں، اور پھر دیکھیں وہ جو لفظ آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے کانوں کو سن رہا ہے کہ نہیں، ذرا دیکھیے گا، پڑھیں آہستہ۔ آپ کے سمجھ آ رہی ہے آپ نے کیا پڑھا؟ وہ منہ کا کام کیا ہے؟ صرف بول دینا۔ تو سننا کس کا کام ہے؟ کانوں کا۔ آپ کو پتہ چل رہا ہے نا آپ کیا پڑھ رہے ہو، اس کا مطلب ہے آپ کو سنائی دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو سنائی دے رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اتنی اگر کلام ہے نا جی تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک بندے نے دل میں سوچا، دل میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ابو بکر کو بدلہ لینا ہے، میں پڑھ نماز رہا ہے، وہ فاتحہ شریف اس کی روٹین سے چل رہی ہے، لیکن دل کے اندر کیا چل رہا ہے؟ ہمیں ابو بکر کو بدلہ لینا ہے۔ زبان سے نہیں نا اس نے بولا، نہیں نا بولا، نماز نہیں ٹوٹی۔
गो ऐसा करना नहीं चाहिए, गो ख्यालात की तरफ जाना। गुजर कितने मेरा पुत्र अदर वे, ख्यालात में जाना नहीं चाहिए, ख्यालात में जाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदे को ख्याल आ गया, कोई वसवसा आ गया, कोई सोच आ गई, कोई बात आ गई, उसने ज़ुबान से तलफ़ुज़ नहीं किया, उसके कानों ने सुना नहीं, उसने ज़ुबान से उसको नहीं पढ़ा, आहिस्ता आवाज़ में भी ज़ुबान से नहीं पढ़ा, तो क्या हुआ, उस बंद उसे रख दो टक के आगे पीना, तो फिर क्या हुआ, नमाज फासद नहीं हुई। अब माने का भी चल गया पता, ये जो शोर शराबा है इसको माने कहते हैं, शोर शराबा हो गया वाज़े। अब किसी को भूले से भी सलाम किया तो नमाज जाती रही, खाली अस्सलाम ही कहा हो, अलैकुम ना कह पाया हो तो नमाज टूट गई। ठीक है, बंदा नमाज दे विच है, बंदा नमाज दे विच है, उतों कोई बंदा आया, इन्हें नमाज विच कहा अस्सलाम अलैकुम या अस्सलाम, नमाज टूट गई। ज़ुबान से सलाम का जवाब दिया तो नमाज जाती रही, हाथ या सर के इशारे से दिया तो मकरूह है, नमाज तो नहीं टूटी, लेकिन ये तरीका भी ठीक नहीं है, ये तरीका भी, क्योंकि आप तो अल्लाह की बंदगी कर रहे हो, आप तो नमाज पढ़ रहे हो। ठीक है, एक बंदे ने आख्या जी ओ पाजी जांदिया बटन बंद कर जियो पखियां दा, बाद बंदे कह देते हैं ना पखे बंद कर जी, लाइटां बंद कर जी, ये कहता जी नमाज तो नहीं टुटी, नमाज है लेकिन ये तरीका गलत, नापसंदीदा तरीका है। ठीक है, ओ हसदे क्यों मेरा पुत्र हैं, ले जी ये तो कोई गल नहीं मेरा पुत्र। अच्छा जी, जे आखे ठीक है तो फिर नमाज टुट गई, जे आखे ठीक है पक्खा बंद कर जी, वो कहता ठीक है। अच्छा जी, मसला नंबर 5, नमाज में छींक आई तो अल्हम्दुलिल्लाह ना कहे, अगर कह दिया तो नमाज गई। एक बंदे को आदत बेशक बनी हुई है ना जी, छींक आने पर क्या कहते हैं, लेकिन नमाज में कोई बात नहीं करनी। देखे ना कितनी डिटेल से मसले समझा रहे हैं, हालांकि यहाँ पर तो बात ख़त्म हो गई। पहला मसला उन्होंने क्या बताया, नमाज में कोई भी कलाम करेंगे नहीं जी, कोई भी चीज़ बोलेंगे नमाज टूट गई। अब तो बस ठीक है, बस समझ में आ गई, अब आगे मसलों की तफसील में ना भी जाते तो खैर थी, लेकिन हमें समझाने के लिए लिखने वाले ने देखना कितनी मेहनत की, एक एक चीज़ उन्होंने करके बता दी। लेकिन ये कुलिया ज़हन में रखे ना जी, कोई भी कलाम करेंगे नमाज गई, कोई भी चीज़ हो, सलाम का जवाब हो, छींक का जवाब हो, जो भी होएगा नमाज के अंदर नमाज टूट गई। खुशी की खबर के जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कहा, या बुरी खबर में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, या ताज्जुब की खबर सुन के सुबहान अल्लाह कहा, या अल्लाहु अकबर कहा तो नमाज जाती रही। हाँ, अगर खबर के जवाब का इरादा ना किया हो तो ना गई। अगर खबर का जवाब का इरादा ना हो कि मैं उस बंदे को जवाब दे रहा हूँ, मैं उस बंदे को जवाब दे रहा हूँ, तो फिर नमाज नहीं टूटेगी। बेहतर फिर भी यही था कि वो ना करता, अपनी नमाज जारी रखता। ये हम इसको पीछे वाले जुमले में ले लेते हैं, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। अब वो अपने अंदाज में नमाज जो है पढ़ता रहे, जो भी उसने खबर सुनी तो। लेकिन अगर उसने खबर के जवाब में बात कही तो फिर इसका मतलब उसने कलाम किया है, सवाल का जवाब दिया है। ये मसला बाकी मसलों से थोड़ा सा जुदा है, इसको ज़हन में बिठाइएगा, इसका जवाब भी वही ना दे दीजिएगा। खारने में जब 2 हरफ निकले जैसे उख तो ये मुफ्त नमाज है, जबकि ना उज़र हो ना सही गर्ज हो। अगर उज़र से हो जैसे तबीयत ने मजबूर किया, या सही गर्ज के लिए जैसे क़राअत में आवाज़ साफ़ करने के लिए, या इमाम को गलती पर इतला देने के लिए, या दूसरों को अपनी नमाज में होने की इतला देने के लिए हो, तो इससे नमाज नहीं टूटती। एक बंदे ने वैसे ही खांसी लगी कोई नहीं, खांसी उनके बाद बंदा आदत बन जाती ना उनके ही वजह कोई नहीं। अच्छा, हमने ये अंदाज़ा लगाया बाज़ कि सर्दियों में अमूमी तौर पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जैसे मैंने ये 1-2 बार देखा, बाकायदा नोट किया इसको करूँगा ना तो पीछे कोई नमाजी भी करेंगे तो वो जिस नमाजी ने किया उसकी तो नमाज टूट गई, मैंने तो क़िराअत करनी है, मुझे तो गला साफ़ करने की ज़रूरत है। मैं अगर नहीं करूँगा तो आवाज़ यहाँ पे फंस जाती है, अड़ जाती है, आवाज़ सही नहीं आती। कामरान खड़ा हो जा, वेखना पे, वाह जी वाह, तो मुँह ला दे यार, वेखण तो मैंने मुँह कुछ नहीं होता, हथ ला दे। हाँ जी, कि मैं वेखांगा कमेंट उन्होंने कि पुछ लेना भी कामरान तो भाव केड़ा है अच्छा जी, हाँ आगे वो कह रहे हैं
اگر کسی بندے کو صحیح ضرورت ہے نا جی، یا ایک بندے کو یہ لگتا ہے کہ آگے سے وہ گزرنے لگا ہے اگلے کو مطلع کرنے کے لیے تو نماز سے نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ پورا لفظ نہیں نہ بولا اس نے، اس کی نماز اس طرح اب ضرورت بھی ہے اس کی، وہ اطلاع دے کہ میرے آگے سے نہ گزرے۔ اسی طرح امام، آپ کو پتہ ہے کہ امام دوسری رکعت پڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تشہد آپ نے پڑھ لی، آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا جی، امام صاحب بھول گئے نا جی، اوے دوسری رکعت پہ تشہد پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے تشہد پڑھ کے کیا کرنا ہوتا ہے؟ خاموش ہو جانا ہے، بیٹھے رہے۔ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے امام صاحب بھول گئے نا، ہو گیا نا اندازہ ہو گیا نا جی۔ اب اس سے وہ کہتے ہیں جی اگر کوئی بندہ ان کو یاد دہانی کرانے کی نیت سے کرتا ہے تو پھر اس سے نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نہیں، ابھی اللہ اکبر نہیں کہہ سکتا، ابھی وہ اللہ اکبر نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ابھی 100% غلطی کے امکان ہو سکتا ہے کہ امام ابھی خود اٹھ جائے، اچھا اب کون سا مسئلہ ہے؟ مقتدی نے اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دیا، نماز جاتی رہی، ٹھیک ہے، جماعت دو جگہ پہ ہو رہی ہے نا کسی وجہ سے، تو اس نے کسی اور کو لقمہ دیا، بے شک اس نے صحیح لقمہ دیا، نماز ٹوٹ گئی، اس کی ٹوٹ گئی، اگر اس نے لے لیا تو اس کی ٹوٹ گئی، جتنے پیچھے نمازی تھے ساروں کی ٹوٹ گئی۔ امام نے اپنے مقتدی کے سوا کسی اور کو لقمہ لیا تو نماز اس کی بھی فاسد ہو گئی۔ آہ، اوہ، اف، تف، یہ الفاظ درد یا مصیبت کی وجہ سے نکلے یا آواز سے رویا اور حروف پیدا ہوئے، ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ گئی، اور اگر رونے میں صرف آنسو نکلے اور حروف نہیں تو حرج نہیں۔ ایسا ساڈے بعض بندے ہیں نا جدو اپنا دوجا چوکھے ہوندے نے بیمار، آئے ٹھیک ہے بندہ بیمار ہوتا ہے، اوہ، یہ اس طرح کرنے سے نماز بے شک اس نے درد کی وجہ سے کیا ہو، نماز ٹوٹ جائے گی اس کی۔ رونے میں آواز پیدا ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی، صرف آنسو نکلے، نماز نہیں ٹوٹی۔ ہیں کتنے؟ نہیں، اس میں ان کے رونے کی آواز نہیں نکلتی، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ لفظ پڑھ رہے ہیں، لفظ پڑھنے میں زبان تھوڑی تھتلا جاتی ہے، دیکھتے نہیں آپ، جب آپ رو کے بات کرتے ہیں تو وہ ریدم نہیں ہے جو عام بات کرنے کی ہے، لیکن بات تو ہو رہی ہے نا، وہ قرآن تو پڑھ رہے ہیں نا جی، وہ قرآن، لیکن جب زیادہ ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اچھا جی ہاں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ عرب میں کوئی بندہ زیادہ آواز سے رو رہا ہے، اہل عرب میں، یا کوئی ٹھیک ٹھاک عالم دین ہے، تب وہ ہو سکتا ہے کسی اور امام کی پیروی کرتا ہو۔ بعض مسائل میں بعض ائمہ کے نزدیک، جس طرح وہ ہم نے وہ سیرت کے اندر پڑھا تھا، ایک کا قول یہ ہے تو دوسرے کا قول یہ ہے، اس کے نزدیک ہو سکتا ہے کوئی اور حدیث پاک ہو، لیکن یہ احناف کے مطابق یہ ہے کہ اگر رونے کی آواز پیدا ہوگی تو نماز گئی۔ اگر آپ کو واقعی لگتا ہے امام کعبہ یا کوئی اور بندہ جو ہے وہ بلند آواز سے روتا ہے، اس کے رونے کی آواز پیدا ہوئی ہے، وہ آگے والا امام ہے، اپنی نماز کو جاری رکھے ہوئے ہے، وہ ہم سے زیادہ عالم ہے، وہ ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہونی ہے، وہی ہم کسی اور امام کے قول پہ عمل کر رہا ہے، ہم یہ نہ کہیں یار ان مسئلے سے نہیں پتہ۔ ہماری ایک تو یہ بڑی پرابلم ہے، آپ نے کوئی مسئلہ پڑھ لیا، آپ کسی بڑے عالم کو بھی دیکھیں گے، یار ان مسئلے سے نہیں پتہ، نہ، اس کے پاس اور ہو سکتا ہے دلیل ہو، وہ مسئلے کی اور نوعیت کو بھی جانتا ہو، کہ کل میں نے ایک بندے کو دیکھا، نعوذ باللہ، کچھ معاملات ہوئے تحریک لبیک کے حوالے سے، اور اپنا دوسرا مفتی منیب الرحمان صاحب اور کچھ دیگر علماء بیٹھے ہوتے، ایک بندہ وہ زبان درازی کر رہا تھا مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے۔ بڑے لوگوں کے بارے میں زبان نہیں کھولتے، بڑے علماء کے بارے میں اگر معلوم ہو وہ غلطی بھی ہے، جب تک آپ کنفرم نہ کر لیں اس وقت تک، یا بڑے علماء فتویٰ نہ دے دیں، ہم زبان نہیں کھول سکتے۔ آپ میں سے میں بھی شامل ہوں، میں بھی زبان نہیں کھول سکتا، یار وہ بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی۔ تو جب ہم اس طرح بات کریں گے، آپ کو کئی دفعہ لگتا ہے کہ یار یہ والد صاحب کام ٹھیک نہیں کر رہے، لیکن حقیقت میں وہ کام ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ جب آپ ان کے مقام پہ پہنچیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ کام ٹھیک ہے، جبکہ گناہ کا کام نہ ہو، جبکہ وہ
گناہ کا کام. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ گھر میں وہ بیٹھے فلم دیکھ رہے ہیں تو آپ کہیں نہیں وہ استادہ نے کیا سی جی بڑے جو کر دیں ٹھیک کر دیں, کچھ نہیں کہنا. یہ مطلب تو نہیں. نماز کا ٹائم ابے ہی ستے نے, یہ کام نہیں ہے. یہ کام ہے وہ جا کے پیر کٹو نہ دے. اچھا باپ کو سوئے میں جگانے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کے پاؤں کو دبائیں. یہ پاؤں ہیں نا ان کے, بابا جھوٹیاں ہیں. وہ اللہ دے بندے اسی فضائل مدینہ پڑھتے سی, اتھے استاد ہی صحیح گل کر رہے ہیں. استاد وہ ٹھڈے نہیں سی مار دیا کے پیروں جا کے اٹھ جائیں. صرف میرے نہیں سارے اس بچیاں نے اٹھ جائیں ٹائم ہو گیا نماز کا, اٹھ جائیں. یہ استادوں کا طریقہ ہوتا تھا. یہ استاد ایسے کرتے تھے. اچھا جی, مسئلہ نمبر, مریض کی زبان سے بے اختیار آہ اوہ نکلی تو نماز فاسد نہ ہوئی. بے اختیار, پہلے تھا جان بوجھ کے, اب انہوں پتہ ہی نہیں بیچارے نوں, درد ہی نہیں ہوئی, انہوں پتہ ہی نہیں, توجہ ہی نہیں, بے اختیاری دے نال دے آہ نکلی تو نماز فاسد نہ ہوئی. یوں ہی چھینک, کھانسی, جمائی, ڈکار میں جتنے حروف مجبوراً بے اختیار نکلے وہ معاف ہے. انسان کا اختیار نہیں نا, جو چیز انسان کے بس میں ہی نہیں ہے وہ اللہ نے معاف کر دی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. توڑے اتنے انہا بوجھ پایا جڑا تسی ٹھا سکتے ہو. کہ غلطی ہو گئی ہے؟ اچھا یہ مطلب منو بھی تھوڑا آمدہ ہے قرآن پاک. اچھا جی, ترجمہ تسی پڑھتے نہیں مگر گل کرتا مزہ آمدہ ہے نا جی. گل تو بندہ قرآن دی آیت پڑھے تو بندہ مزہ آمدہ ہے. تسی کہنے سی ترجمہ نہیں پڑھنا. نماز میں قرآن شریف سے یا محراب وغیرہ سے دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. مسجد پھونکنے کی اگر آواز پیدا نہ ہو تو وہ مثل سانس کے ہے کہ مفسد نماز نہیں مگر قصدن کرنا مکروہ ہے. اور اگر پھونکنے میں 2 حرف پیدا ہوئے جیسے اف تف تو نماز مفسد ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھونکنے کی اگر آواز پیدا نہ ہو تو وہ مثل سانس ہی ہے. اگر آواز پیدا ہوئی تو وہ مثل خروف ہے. یعنی آواز پیدا نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ نماز نہیں ٹوٹے گی. اگر حروف پیدا ہو گئے آواز آئی تو نماز جاتی رہی. نماز میں قرآن پاک, قرآن شریف یا محراب وغیرہ سے دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. عام طور پہ آیتیں لکھی ہوتی ہیں نا جی, تو وہ جو دیکھ کے پڑھے گا نماز ٹوٹ جائے گی, چاہے اس نے قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھا ہو, چاہے اس نے موبائل سے دیکھ کے پڑھا ہو. لیکن یہ ہمارے نزدیک مسئلہ ہے. آپ عرب میں دیکھیں گے بڑے بڑے علماء جب نماز تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں یا پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے, انہوں نے قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے, بعض نے موبائلوں میں قرآن نکالا ہوتا ہے, وہ قرآن نماز تراویح میں سن رہے ہوتے ہیں. ہمارے حناف کے نزدیک کیا ہے کہ قرآن جب بھی دیکھ کے پڑھے گا, کہیں جگہ پہ لکھا ہو, کسی جگہ پر بھی وہ دیکھ کے ان لفظوں کو پڑھے گا تو نماز جاتی رہی. اگر پڑھتا تو ہے یاد سے اور نظر پڑی ہے لکھے ہوئے پر تو حرج نہیں ہے. وہ پڑھ اپنا یاد نہ دے, اچانک نظر پہ گئی, وہ آیت الکرسی تلاوت کرتا ہے پہ نماز دے اندر, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ لفظوں پہ اچانک نظر پڑ گئی, لیکن یہ پڑھ کون سے رہا ہے؟ اپنی یاد والے, اس یہ معاف ہے. لیکن اگر وہاں سے دیکھ کے پڑھا تو نماز جاتی رہی. وہ آج تو آدھا بھی نہیں ہو رہا. مسئلہ نمبر 14, عمل کثیر کے نہ اعمال نماز سے ہو نہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا مفسد نماز ہے. عمل کثیر دونوں ہاتھوں سے کام, ایسا کام کہ نہ اعمال نماز سے ہو, نماز کے اعمال میں سے نہ ہو. اعمال نماز کے اعمال میں سے نہ ہو. وطروں میں آپ جب تکبیر رفع یدین کرتے ہیں, وطروں میں رفع یدین کرتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے کانوں تک لے جاتے ہیں نا. اب دونوں ہاتھوں سے کام کیا نا آپ نے, جو بھی کیا دونوں ہاتھوں سے کیا, لیکن یہ اعمال نماز میں سے ہے. یہ کام کون سا ہے؟ نماز کا اپنا ہے. اعمال نماز سے ہو نہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہو, نہ اس نے نماز کے اعمال میں کیا ہو نہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا ہو, تو نماز مفسد ہو جائے گی. مثال کے طور پہ ایک بندے نے تہمد باندھا ہوا ہے, تو اب وہ سجدے میں جاتا ہے تو عمومی طور پہ ایسے ہے کہ نیچے تو اس نے کوئی چیز نہیں پہنی ہوئی, اب اس کے اعضاء نظر آنے کا خدشہ ہے, تو وہ دونوں ہاتھوں سے جلدی اپنے وہ تہمد کو ٹھیک کرتا ہے. اب اس نے کیوں کیا کہ میری نماز ٹوٹ نہ جائے.
میری نماز صحیح رہے. اب یہ نماز کی اصلاح کے لیے، جو نماز کی اصلاح، نماز کو درست کرنا، نماز کو بہتر کرنا، جو کام نماز کی اصلاح کے لیے ہو یا نماز کے اندر والے اعمال میں سے ہو. اب رکوع کرنا ایک پورا کام ہے نا جی، رکوع کیا اس نے، پورے اپنے آپ کو جھکا دیا، سجدہ کیا، یہ اعمال نماز میں سے ہے. تو یہ تو اعمال نماز میں سے ہو گیا. کوئی اور کام ایسا کیا جو نماز کی درستگی کے لیے ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. کدھر گیا مسئلہ نمبر بولیں، جلدی کریں، ٹائم کوئی نہیں ہے. عمل قلیل مفسد نہیں ہے. عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی، یعنی ایک ہاتھ سے کام. جس کام کرنے والے کو دور سے دیکھ کر اس کی نماز میں نہ ہونے کا شک نہ رہے بلکہ گمان ہو کہ نماز میں نہیں تو عمل کثیر ہے، اور اگر دور سے رہنے والے کو شک ہو کہ نماز میں ہے یا نہیں تو عمل قلیل ہے. یہ تعریف لکھی ہے عمومی طور پہ، یہ تعریف پیپر میں وہ پوچھ لیتے ہوتے ہیں. عمل کثیر کیا ہے؟ اب دیکھیں میری طرف، دور سے دیکھنے والا بندہ کہ نماز وچ نہیں ہے، یہ جڑیاں رکھتا کردا پیا نا جی، یہ نماز وچ نہیں بندہ کر سکتا. بندہ اس طرح دے کام کرے نماز دے اندر کہ دور سے دیکھنے والے بندے کو لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو یہ عمل کثیر ہے. اگر کسی بندے کو یہ لگے کہ یہ نماز کے اندر ہے، بے شک یہ ایسے ایسے کر رہا ہے، بے شک یہ اپنی ٹوپی اس طرح کر رہا ہے، لیکن لگے یہ نماز کے اندر ہے، تو وہ عمل قلیل ہے. نماز کے اندر ایسے اشارات، نماز کے اندر ایسی چھیڑ چھاڑ، نماز کے اندر اپنے آپ کو سیٹ کرنا، کپڑوں کو سیٹ کرنا، یا ایسے معاملات کے دیکھنے والے بندے کو لگے یہ نماز میں نہیں ہے تو وہ عمل کثیر ہے. ایسی چھیڑ چھاڑ کہ جس سے لگے یہ بندہ ہے نماز کے اندر کر چھیڑ چھاڑ رہا، حرش کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں عمل قلیل. اور سادی طریق جو میں آپ کو پہلے بتاتا رہا ہوں، ایک ہاتھ سے کام کریں تو عمل قلیل ہے، دونوں ہاتھوں سے کام کریں تو عمل کثیر ہے. چلو بند کر دیا، ارادہ ایسی تھوڑا جا ترجمہ